ایسا واقعہ جس میں ایک بڑھیا کی پکار آسمان تک پہنچتی ہے اور حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کرامت سے سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کے پیچھے کا واقعہ، سنتے ہیں اس ویڈیو میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے ولی، ولیوں کے سلطان، سید الاولیاء ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کے سہارا، بے قصوں کے مددگار، مددگاروں کے مددگار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک وجود دین محمدی کی نئی زندگی کا سبب ہے۔ آپ نے دین اسلام کو زندہ کیا ہے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے لب سے سرفراز کیا گیا۔ پیارے دوستو، آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے کرامت سنے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے کرامت کا ذکر کرنے والے ہیں جسے سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بڑھیا اور 12 سال سے ڈوبی ہوئی بارات کے زندہ ہونے کا۔ اس واقعے کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، ایک بار کا ذکر ہے کہ سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے، اور اللہ والوں کا سفر کوئی عام سفر نہیں ہوتا جس میں انسان اپنے آپ کو اور وقت کو ضائع کرے، بلکہ آپ کا مقصد ہوتا ہے تبلیغ دین، انسانوں کو اللہ کی ذات سے رجوع کروانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے کرتے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدن بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ قدرت کے حسین نظاروں کو آپ دیکھ رہے تھے، اور ایسے دلکش منظر کو دیکھ کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، تسبیحات پڑھی جا رہی تھیں۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جس کی عمر 90 سال تھی، اور وہ بہت زار و قطار ہو کر رو رہی تھی۔ ایسا رونا تھا جیسے اس کی کوئی اپنی پیاری چیز کھو گئی ہو۔ دریا کے پاس اس کا اس طرح رونا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کو گوارا نہ ہوا۔ آپ بہت نرم طبیعت کے مالک رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے روتے ہوئے دیکھا تو اپنی مریدن سے فرمایا، کیا ماجرا ہے؟ یہ ضعیفہ اس طرح کیوں تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے؟ ایک مرید نے بارگاہ غوثیہ میں عرض کی، یا مرشدی، یہ صرف آج نہیں رو رہی، بہت سال بیت گئے یہ اسی طرح روتی رہتی ہے، لیکن جس کی وجہ سے رو رہی ہے وہ بات ناممکن ہے، وہ جو مانگ رہی ہے وہ ناممکن ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑھیا عجیب ضد کر بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ؟ مرید نے فرمایا، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبصورت بیٹا تھا۔ جب پیدا ہوا تو لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند ہے۔ یہ بیوہ اکیلے اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ جب بیٹا جوان ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو دولہا بنا دیکھنا چاہتی تھی۔ بیچاری نے اس کی شادی رچائی۔ بیٹا بارات لے کر دریا پار گیا تھا۔ یہ عورت اس کشتی پر سوار نہیں تھی۔ خوشی کا سما تھا، ہر ایک کا چہرہ چمک رہا تھا، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ ایک دریائی طوفان آیا۔ ماں کا لاڈلا جگر کا ٹکڑا اپنی شادی کی بہاریں نہ دیکھ سکا کہ اس کی کشتی الٹ گئی اور دولہا سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ کوئی زندہ نہ بچ سکا۔ یہ ماں زندہ بچ گئی، لیکن مردوں سے بدتر اس بڑھیا کی زندگی ہو گئی ہے۔ اتنے سال گزرنے پر بھی اس کی خواہش اور تمنا ہے کہ اپنے بیٹے کو دولہا بنا دیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے بیٹے کی بارات کو ڈوبے ہوئے؟ مرید نے عرض کیا، یا غوث اعظم، اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ اسی جگہ ڈھونڈتی رہتی ہے اپنے بیٹے کو جہاں وہ کشتی الٹ جانے سے ڈوبا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن ساری بارات ہی ڈوب رہی تھی، سب دریا کی تہہ میں چلے گئے تھے۔ دریا کی مچھلیوں نے انہیں کھا لیا، لیکن ماں کو اب بھی ارمان ہے کہ بیٹا لوٹ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معصوم دل بہت دکھی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جفا کو تسلی دی کہ کیوں روتی ہو، اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ وہ بولی، آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ تو بڑے ولی ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ دعا کرتے ہیں تو سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو پہچان گئی ہوں، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ پیروں کے پیر ہیں، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ مجھے مل گئے، یہ میرے لیے بہت خوش نصیبی ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج میں وہ پالوں گی جو ان 12 سالوں میں نہ پایا۔ یا غوث اعظم، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑھیا کو اس طرح دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی مدد نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو وظفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے نماز حاجت ادا کی، اور یہ کوئی معمولی انسان کی نماز نہیں تھی، یہ نماز عشق تھی۔
اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کر کے نماز پڑھی گئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا رب العالمین، تو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، تو وہ کرتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، تیری کوئی مثال نہیں، تو رب ذلیل ہے، تو رب جبار ہے، تو اس ماں کے دل کو دیکھ رہا ہے نا، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، میں تیری بارگاہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو اپنی شان اپنی قدرت کے مطابق عطا کر دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب سوچے پکارنے والا کون ہے؟ کون سی ہستی ہے جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا، جس نے اپنے لیے دنیا کا عیش و آرام نہ مانگا، جو کچھ مانگا دوسروں کے لیے مانگا، جس کی سیرت کی مثال کہیں نہیں ملتی، جس کی عبادت کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ ایسی ہستی کہ جس کے پکارنے پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا، یعنی کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب کریم، اس قدر تاخیر کیوں، اتنی دیری کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، اے میرے دوست، اے ولیوں کے ولی، یہ تاخیر، یہ دیر خلافت تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے، یعنی ہو جا کہہ دیتے، تو تمام زمین و آسمان پیدا ہو جاتے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زفا کے بیٹے کی بارات کو ڈوبے ہوئے 12 برس گزر چکے ہیں۔ 12 برس کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ اب نہ تو کشتی باقی رہی، نہ ہی دلہا دلہن، نہ ہی اس کی سواری، نہ ہی باراتی۔ جتنے انسان کشتی پر سوار تھے، سب انسانوں کا گوشت دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ اب ریزے کو جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ آپ کی التجا کو، آپ کی صدا کو سن لیا گیا ہے، آپ کی بات کو ٹالا نہیں گیا۔ کچھ دیر انتظار کیجئے۔ آپ رحمت اللہ الفرما آتے ہیں، اے رب کریم، تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یہ دیر بھی ممکن نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ دعا کو سن لیا گیا ہے، زندگی کی طرف وہ سب آ رہے ہیں، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ بات اطمینان تک نہ پہنچی تھی کہ بات ختم بھی نہ ہوئی تھی، اچانک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دولہا دلہن اور باراتی سمیت دریا پر نمود ہو گئی، چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ دریا پر چلتے ہوئے بغداد کے لوگوں نے اس کشتی کو دیکھا تو بہت حیران تھے، کیسے ممکن ہو گیا جو کشتی 12 سال پہلے ڈوبی تھی، اس کا بیٹا کیسے زندہ ہو سکتا ہے، مرا ہوا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ولیوں کے ولی کی دعا تھی، یہ کیسے قبول نہیں ہوتی؟ یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی، اور کشتی اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جو سامان رکھا ہوا تھا وہ سب بھی اس کشتی کے اندر موجود تھا، اور دریا پر چلتی ہوئی وہ کشتی آ رہی تھی۔ تمام باراتی سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لینے لگے اور کہنے لگے، ہم تو آپ کو مانتے ہی تھے، آج ہم نے کرشمہ بھی دیکھ لیا، آج ہم نے کرامات بھی دیکھ لی، آج ہم نے دیکھ لیا کہ سچ میں آپ کا رب آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ محبوب سبحانی ہیں، آپ کی بات آپ کا رب ٹال نہیں سکتا، آپ مہربان ہیں، آپ ہمارے آنسو برداشت نہیں کر سکتے، آپ سے جو بھی کہا جائے وہ قبول کرتے ہیں۔ زفا نے خوشی خوشی کہا، یا مرشدین، میں تو پہلے ہی آپ کے انتظار میں تھی، آج میں نے آپ کی کرامات بھی دیکھ لی، اور اب تو میں آپ کی مریدوں میں سے ایک مرید بن گئی ہوں، جب تک زندہ ہوں آپ کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گی۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر وہ سب لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس کرامات کو دیکھ کر بے شمار غیر مسلموں نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اسی طرح کے واقعہ اگر آپ کو سننا پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل جہانگیری کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔